حلقی پڑھے تھے اور میں یہ چاہوں گا کہ میں حروف حلقی کو ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں مختصر کر کے کہ حروف حلقی ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی گلے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ 6 حروف الف با تا ثا میں ایسے ہیں کہ ان 6 حروفوں کو گلے کے ساتھ ادا کرنا ہے، گلے سے نکالنا ہے ان کو۔ اس میں سے گلے کے 3 حصے ہیں، نمبر 1 اقصی حلق، نمبر 2 وسط حلق، نمبر 3 ادنا حلق۔ یہ کہیں گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے یہ 2 حروف نکلتے ہیں غین اور خا۔ گلے کا درمیانی حصہ اس سے عین اور حا نکلتے ہیں، قل اعوذ۔ یہ جو عین ہم نکال رہے ہیں گلے کے درمیانی حصے سے ادا کر رہے ہیں۔ اور اقصی حلق اس کو کہتے ہیں گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ ہا نکلتا ہے، حمزہ ہا۔ یہ ہو گیا۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف لہاتیہ۔ حروف تہجی میں الف با تا ثا میں ہمارے 6 حروف حروف حلقی کے ہو گئے، اور اسی طرح الف واو یا ہو گیا۔ ان کی ادائیگی ہم نے سیکھی ہے کہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آج ہمارا ہے مخرج نمبر 5۔ مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6، یہ دونوں مخرج میں 2 حروف ہیں، قاف اور کاف۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ قاف کو ادا کیسے کرنا ہے اور کاف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ قاف کی ادائیگی کی صورت انہوں نے یہ سب سے پہلے جو بلو کلر کی انہوں نے لائن میں لکھا ہے، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تعلق سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اگر آسان کر کے آپ اس کو سمجھیں، یہ تو تھوڑا مشکل لکھا ہوا ہے، ہم یہ کہیں گے زبان کی جڑ اور اوپر کا تعلق، بس یہ 2 لفظوں میں قاف کی آپ نے ادائیگی سیکھ لی۔ زبان کی جڑ، زبان کی جڑ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے تو وہ ہے حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کوا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ جب قاف کو ادا کریں، سب ادا کر کے دیکھیں، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق یا قاف۔ تو یہ نوٹ کرنے سے یہ پتہ چلے گا کہ جب آدمی قاف ادا کرتا ہے تو زبان کی جڑ اوپر تالو کے ساتھ ٹکر کھا کے اوپر چپکتی ہے، تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ یعنی قاف کے لیے آپ کو زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، قاف کی ادائیگی گلے کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہونٹوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو قاف کو ادا کیسے کرنا ہے؟ زبان کی جڑ جب اوپر تالو کے ساتھ مل جائے گی اس وقت قاف ادا ہوتا ہے، قاف قاف، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے کسی حروف کے مخرج کو پہچانا ہے، فور ایگزامپل میں آپ کو قاف کی پریکٹس کروا رہا ہوں، کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ہمیں قاف کے مخرج کا آخر پتہ کیسے چلے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس مخرج کو پڑھ رہے ہیں اس کو ساکن کر دیں، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر لے آئیں، جیسے حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق۔ جب قاف پر آواز ٹھہر گئی تو یہی اس کا مخرج ہے، اق اق، یہ ہے قاف کا مخرج۔ تو ایک دفعہ خلاصہ، مخرج نمبر 5 ہم نے قاف کی ادائیگی سیکھی قرآن پاک میں۔ قاف کو جب ہم موٹا ادا کرتے ہیں، یہ موٹا اس وقت ادا ہوگا جب زبان کی جڑ کو اوپر تالو کے ساتھ ہم لگا دیں گے، تو اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی یہ موٹا ادا ہو جائے گا، جیسے قل اعوذ، قل اعوذ، اس میں دیکھیں قاف ہے موٹا نکل۔ اسی طرح مخرج نمبر 6 کی طرف آ جائیں۔ مخرج نمبر 6 یہ کاف کا ہے۔ بظاہر دونوں کی ادائیگی ایک جیسی ہے، آواز ایک جیسی ہے، قاف اور کاف، شیپ ڈیفرنٹ ہے دونوں کی، اور ادائیگی بھی اس طور پہ کہ قاف کو نکالنا ہے موٹے طریقے سے اور کاف کو باریک۔ کاف کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ قاف کے مخرج سے ذرا ہٹ کے منہ کی طرف، اب حمزہ کاف زبر اک، حمزہ قاف زبر اق، ادا کرنے سے یہ معلوم ہوگا کہ قاف نکلتا ہے زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے، اور کاف نکلتا ہے کہ زبان کی جڑ سے تھوڑا سا ہٹ کے یہ کاف ادا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے قاف اور کاف کا مخرج پڑھا ہے۔
تو اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 16 پہ ہم چلیں گے۔ ایک دفعہ قاف اور کاف کو دہرا لیں، 1 منٹ کی بریک ہے، اس میں آپ نے قاف اور کاف کو دہرانا ہے، اس کا مخرج زبانی پڑھنا ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ سیکھنا ہے۔ پھر اگر کوئی مشکل ہو، کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو چیٹ پر سوال کے ذریعے سے اس میں پوچھ لیں گے، کیونکہ سوالات کا ٹائم آخر میں 5 سے 7 منٹ ہوں گے جس میں کویشچن کریں گے۔ تو ابھی دہرا لیں، 1 منٹ کی بریک ہے۔ جی ہم واپس آ گئے ہیں اور امید ہے کہ آپ نے یہ دہرا لیا ہوگا، مخرج نمبر 5 اور مخرج نمبر 6 کہ جن کی ادائیگی زبان کی جڑ کے ساتھ ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 حروف ایسے ہیں قاف اور کاف کہ ان کی ادائیگی زبان کی جڑ کے ساتھ ہے۔ تو مولانا عاطف صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ اگلا صفحہ نکال لیں، صفحہ نمبر 15 تو ہم پڑھ چکے ہیں، 15 نمبر 16 پہ اب ہم آئیں گے۔ تو قاف اور کاف کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں گے۔ آج ایک مخرج اور ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آگے چونکہ 4 دن کا وقفہ اور بریک ہے، اس میں ہم پورا ہفتہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ حروف شجریہ، شجریہ کہتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ۔ دیکھیں اگر آپ زبان نکالیں تو زبان کے جو بالکل وسط ہے، درمیان ہے، اس کو شجر کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 7 میں سب سے پہلے یہ سمجھے 3 حروف آئیں گے، جیم، شین اور یا۔ جیم، شین اور یا، یہ جو 3 حروف ہیں، ان 3 حروفوں کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زبان کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو حروف تہجی میں الف با میں ہمارے یہ 3 بھی ہو گئے، جیم بھی ہم پڑھ رہے ہیں، شین بھی اور یا بھی۔ سب سے پہلے آپ جیم کو ادا کر کے دیکھیں، جیم، اس کا مخرج نکلنے کا طریقہ یہ ہوگا، جیم شین یا کا آسان مخرج یہاں پر جو لکھا ہے وسط زبان بالمقابل اوپر کے تالو سے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح یاد کریں گے، آپ یہ جو ایرو بنا ہوا ہے، یہ جو تصویر سی بنی ہوئی ہے، اس کو زوم کریں اپنی 2 انگلیوں کے ساتھ، زوم کر کے ہم یہ دیکھیں کہ زبان کا درمیانی حصہ ہے اور اوپر تالو کا بھی درمیانی حصہ ہے۔ تو جس طرح اب کیا ہے، زبان کا درمیان یا وسط زبان، وسط عربی میں درمیان کو کہتے ہیں، اس کے بالمقابل اوپر کا تالو، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ تو دوبارہ سن لیجئے، مخرج نمبر 7 جیم شین یا کیا ہے، یہ 3 حروف ہیں، الف با تا ثا جیم۔ اب جیم آ گیا تو الف با میں جیم کا کوئی پوچھے جی جیم کو کیسے ادا کرنا ہے، کہاں سے ادا کرنا ہے، تو اب یہ کہیں گے کہ جیم کو ایسے ادا کرنا ہے کہ جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگے، جیم، اور اگر ہم اس کا مخرج دیکھیں، حمزہ جیم زبر اج، شین یا۔ اچھا کسی کے ذہن میں یہاں پر ایک سوال آیا ہوگا جو بہت ہی غور سے، اور امید ہے سبق تو سب بھی یاد کرتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ جو یا دوبارہ کیوں آ گئی ہے، کیونکہ پہلے مخرج میں تو ہم نے الف واو یا پڑھ لیا تھا نا، الف واو یا، تو اب یہ یا یہاں پر دوبارہ کیسے آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب اگر کسی کے ذہن میں ہے تو کوئی بتا سکتا ہے کہ یہاں یا دوبارہ کیوں آ گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پہ یا اس وقت تھی کہ جب یا کے بعد الف آ جائے، الف واو یا، ہم نے پڑھا تھا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، وہ یا مدہ والی ہے۔ یہ یا وہ ہے کہ جب ہم یا کو ساکن کر دیں یا پر تشدید آ جائے،
ای اس وقت یا ہے، تو وہاں پر یا حروف مدہ کے اعتبار سے بھی ذکر کی کہ یا کو لمبا کریں گے جب اس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اور یہاں پر مخرج بتا دیا کہ یا کی ادائیگی کا طریقہ زبان کا درمیانی حصہ اور اس کے بالمقابل اوپر کا تعلق ہے. تو بس زیادہ ضرورت ہے جو بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے. اور جو بچہ کیا ہوتا ہے، ہمارا جو بچہ ہوتا ہے نا 5 سال کا 4 سال کا، ہم اس کو جہاں بہت ساری چیزیں یاد کروانے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس میں سے ایک ہم سورۃ الاخلاص بھی ہے. بچے کو رٹا لگوا دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی شوق کے ساتھ اس کو یاد کرواتے ہیں، اور یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ سورۃ الاخلاص بہت اہم ہے. اور ہم اکثر نمازوں میں بھی جب نماز مختصر کرنی ہوتی ہے سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے ہیں ہم. تو یہ میری گزارش ہوگی کہ ہم اس سورت کو بہت تجوید کے ساتھ اور ساتھ ساتھ لہجے کے ساتھ خوبصورت ہم اس کو سیکھ لیں. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، ساتھ ساتھ میرے پڑھتے رہیں، میوٹ کر کے پڑھنا چاہیں یا بغیر میوٹ کے پڑھنا چاہیں یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن سنانا ظاہر ہے تو بغیر میوٹ کے ہی ہوگا. جی نکال لیں جی اس میں. ہاں جی نکل گئی سورۃ الاخلاص. قل هو اللہ. دیکھیں ہم نے جہاں پر لحن جلی اور خفی کی ڈیفینیشنز پڑھی تھیں اور اس کے ہم نے اگزامپلس پڑھی تھیں، ان میں کیا بات آئی تھی؟ اس میں یہ بات آئی تھی قل هو اللہ میں بھی سب سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم کل پڑھتے ہیں. قل هو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہیں، اور قل کی جگہ کل کہہ دیا تو مطلب یہ ہوگا کہ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. اتنا یعنی فرق آ جاتا ہے. تو سورۃ الاخلاص نکال دیں، دوسرا صفحہ کر لیں جی. جی جی چلے جی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. امید ہے آپ نے میرے ساتھ پڑھ لیا ہوگا. دوبارہ میں ایک دفعہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اچھا اس کے اجراء کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں اس کی پریکٹس ہم کرتے ہیں سورۃ الاخلاص کی. ہاں یہ نکل گیا ہے تو زوم ہم خود ہی کر لیں گے. زوم ہمارے پاس جو سکرین شو ہو رہی ہے ہم اسی سے خود زوم کر سکتے ہیں. قل هو اللہ احد. قل میں قاف کا مخرج ہم نے آج پڑھا ہے قل هو اللہ. تو قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے اس کے بالمقابل اوپر کا تعلق سے قاف نکلتا ہے. هو اللہ. آگے چونکہ ہم چل کے لفظ اللہ اور اللہم کے لام کا قاعدہ بھی پڑھیں گے کہ کب اس کو موٹا کرنا ہے کب اس کو باریک پڑھنا ہے. احد 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 نہیں پڑھنا چونکہ یہ ہا حروف حلقی میں سے ہے. ہا حروف حلقی میں سے ہیں وہ حروف کہ جن کی ادائیگی گلے کے ساتھ ہے. حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو یہ آ گیا قل هو اللہ احد.
پھر اسی طرح اللہ الصمد، اللہ الصمد، صاد کا بھی ہم پڑھیں گے آگے، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، ولم یکن لہ میں ایک چھوٹا کاف آ گیا کہ چھوٹے کاف کی ادائیگی کیا ہے کہ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کے زبان کی جڑ اس کے بالمقابل اوپر کا تعلق، یعنی قاف کے مخرج اور کاف کے مخرج میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ سورۃ الاخلاص کی ادائیگی ہو گئی، اور اس کی اچھے طریقے سے ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ تو اب اگر کوئی سنانا چاہتے ہیں سورۃ الاخلاص تو وہ باری باری سناتے جائیں۔ سورۃ